اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم مسئلہ کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، تو پھر اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ اس سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں آپس میں باز گشت کرتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی روح یہاں بھٹک رہی ہے، ان کی آتمائیں یہاں پر بھٹک رہی ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری سمجھتے ہوئے اس مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا دل کے کانوں سے ان باتوں کو سماعت کیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی روح دو مقام میں سے ایک مقام پر جاتی ہے۔ اگر جس کا انتقال ہوا ہے وہ شخص نیک ہے، مومن ہے، تو ایسی صورت میں اس کی روح مقام علیین میں رکھی جاتی ہے، اور اگر وہ آدمی برا ہے، کافر ہے، تو ایسی صورت میں اس کی روح مقام سجین میں رکھا جاتا ہے۔ اور مقام علیین یہ اچھی جگہ ہے جہاں روح کو ایک طرح کا سکون اور راحت ملتی ہے، اور مقام سجین میں روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو روح مقام علیین میں ہوتی ہے یا مقام سجین میں ہوتی ہے، اس روح کا ایک تعلق اس مردے کے اس جسم سے بھی ہوتا ہے جو قبر میں جسم پڑا ہوتا ہے۔ اس میں روح کا ایک تعلق ہوتا ہے جس سے قبر میں جو عذاب ہوتا ہے ان عذاب کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک مثال سمجھیے۔ جیسے نیند میں آدمی جب سوتا ہے اور سونے کی حالت میں وہ ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، ایسا خواب دیکھتا ہے جیسے اس کو کوئی مار رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ تکلیف اس کے جسم میں بھی محسوس ہوتی ہے، اور اس کا جسم بھی اس سے پریشان ہوتا ہے۔ حالانکہ خواب میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں یا جو کچھ معاملات پیش ہوتے ہیں وہ روح کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اس کی تکلیف جسم محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح موت کے بعد روحیں مقام علیین میں یا مقام سجین میں چلی جاتی ہیں، لیکن اگر ان روحوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف جسم کو بھی محسوس ہوتی ہے، اور اگر وہ تکلیف روح کو پہنچتی ہے یا راحت پہنچتی ہے تو وہ راحت جسم کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اور تیسری بات یہ ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ روح فرشتوں کے قبضے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے میت کے سامنے جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، اظہار غم کر رہے ہوتے ہیں، روح ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے۔ بلکہ بعض روایات سے یہ حدیثیں آپ نے سماعت کی ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ تم مجھے دیر تک یہاں رکھ کر کیوں تکلیف دے رہے ہو، جلدی میری منزل تک مجھے پہنچا دو۔ اور اگر کوئی آدمی برا ہوتا ہے تو اس کی روح کہتی ہے، وہ آواز دیتی ہے کہ ایک قبیح چیز کو اپنے گھر کے اندر اتنی دیر تک کیوں رکھے ہوئے ہو۔ تو اس طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح کا ایک مقام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روح کی کچھ قسمیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار ان تمام قسموں کی تفصیلات آپ سے گوش گزار کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔